أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. यकीनन हमने आप पर किताब हक के साथ उतार दी है ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला फरमाएं उस चीज़ के ज़रिए जो अल्लाह आपको दिखाए और आप खयानत करने वालों के हिमायती बहाने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 104 है। पिछले खुतबे में यहीं से हमने बात शुरू की थी और कुछ अहम माहौल के लिहाज से कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ की गई थी।
آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 104 سے لے کر کے 113 تک ان 10 آیتوں میں مدینہ منورہ کے اندر ہونے والے ایک واقعے کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے، اور اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہترین عبرت و نصیحت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء، جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت اور فضل ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک انہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایسے واقعات احادیث کے اندر بھی ہیں، قرآن کے اندر بھی ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی یا ان آیات کے اندر بھی ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بنو ظفر کے ایک شخص نے، جو انصار کا ایک محلہ ہے، ایک شخص کی زرہ چوری کی۔ اس کا نام بعض روایتوں میں طعمہ ہے اور بعد میں بشیر بن خبیب ہے۔ یہ بنو ظفر ہی کے سب افراد ہیں، لیکن جب اندیشہ یہ ہوا کہ میری چوری ظاہر ہو جائے گی، اس شخص نے اس زرہ کو ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا۔ اسلام کی یہ خوبی یہ ہے، کیونکہ یہ دین جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ باقی دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، ان سب کی نسبت کسی نہ کسی شخصیت سے ہے، تو ان کے ذریعے سے مذہب پیدا ہوا ہے، لیکن یہ دین کسی کے ذریعے سے نہیں بنا، بلکہ دین اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور جتنے دنیا کے اندر پیغمبر آئے ہیں، سب کا دین اسلام تھا۔ اس کا ذکر قرآن کی آیتوں کے اندر بھی کیا گیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں رہے گا اور حاصل بھی کر لے، اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا سوائے اسلام کے۔ یہ خوبی ہے اس کی، جہاں بہت ساری اسلام کی خوبیاں ہیں، انہی خوبی میں خوبی یہ ہے کہ اسلام کے اندر تعصب نہیں ہے۔ یہ میرے خاندان کا ہے، اس لیے اس کی حمایت کی جائے۔ یہ ہمارا پڑوس ہے، بھلے بات غلطی کو نہ ہو، ہم حمایت اسی کی کریں گے۔ یہ ہمارے قوم کا ہے، برادری کا ہے، اس لیے ہم ساتھ اسی کا دیں گے، گرچہ غلط ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی حمایت کریں گے، کسی دوسرے کی حمایت نہیں کریں گے، نہیں۔ اس نے یہودی گھر میں زرہ پھینکی کہ چونکہ یہودی ہے، جب بات چھڑے گی تو یہودی مجرم قرار پا جائے گا، ہم چھوٹ جائیں گے۔ اس چور نے اپنے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے یہ اللہ کے رسول کو باور کرانے کی کوشش کی کہ چور میں نہیں ہوں، چور یہودی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ حدیث ایسے بخاری سے مسلم کی، اللہ کے رسول نے ایک موقع سے فرمایا تھا، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِبَعْضٍ، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی آدمی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو، تیز زیادہ ہو بات کرنے میں، اور مجھے اپنی باتوں میں لے کر کے غلط فیصلہ کروا دے، لیکن یاد رکھے اس کو میں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جج کو، قاضی کو بیوقوف بنا دیں اپنے دلائل کی روح سے، جیسے کہ آج کے بعض وکیل ہوتے ہیں، بڑے ماہر ہوتے ہیں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے میں، اچھی فیصد دے کے لوگ ایسے وکیل کا انتخاب کرتے ہیں۔
اسلام یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام کی خوبی، بہت ساری خوبی یہ ہے کہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے۔ اسلام کی جو عدالت ہے، عدالت نبوی اور اللہ کی عدالت، اللہ تعالیٰ بھی تو کسی وقت فیصلہ فرمائے گا ہمارے اور آپ کے بیچ میں۔ اس آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی طرف سے جو لوگ آپ کو بہکا رہے تھے، بھڑکا رہے تھے، ان کے خلاف اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی اور یہ واضح کر دیا کہ چور یہ نہیں ہے، چور یہ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور کسی خیانت کرنے والے کا حمایتی مت بنے۔ یہ رسول سے کہا جاتا ہے۔ حمایت حق کی ہونی چاہیے، حمایت اپنے پارٹی کی نہیں، اپنے محلے کی نہیں، اپنے مسلم بھائی کی نہیں، حمایت ہونی چاہیے حق کی۔ حق کی جس طرف حق جا رہا ہے اس کی حمایت ہونی چاہیے۔ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ ایسے لوگوں کا حمایتی مت بنیں جو خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، یقینا اللہ تعالی ہر خیانت کرنے والے اور گنہگار سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لوگوں سے وہ بچ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ آج ہم کتنے گناہ چھپ چھپ کر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں، اللہ نہیں جانتا۔ يستخفون من الناس، یہ جھوٹ بول کر کے، مکر و فریب کر کے، جھوٹی چالیں چل کر کے یہ لوگوں سے تو بچ سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتے۔ وَمَعَهُمْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو غیر مناسب ہوتی ہیں، غیر مناسب گفتگو، غیر مناسب باتیں، غیر مناسب میٹنگیں جو اسلام کے خلاف کر رہے ہو، دین حق کے خلاف کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئی ہے۔ هَؤُلَاءِ أَنْتُمْ جَادَلْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم تو وہی ہو، ان سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے اس چور کی معاملت کی تھی، تعاون کیا تھا، ساتھ دیا تھا، رسول کی مجلس میں پہنچ کر کے اس چور کی حمایت کی تھی، ان سے کہا جا رہا ہے ہاں انتم ہؤلاء، تم تو وہی ہو، جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ تم دنیا میں ان کی طرف سے حمایت کو کر سکتے ہو۔ ومن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا حمایتی بنے گا؟ ومن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے ان کا حمایتی بنے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہے جو ان کی وکالت قیامت دن کرے گا؟ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، جو کوئی گناہ کرے اس گناہ کا تاوان اسے بھگتنا ہے۔ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ پاک ارشاد ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرم بہ بریئا، جو کوئی گناہ کرے، غلطی کر بیٹھے اور اس غلطی کو کسی انجانے آدمی کے اوپر پھینک دے،
سمجھ گئے آپ؟ غلطی ہم خود کریں، الزام کسی اور پر کرتے ہیں۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، جو کوئی گناہ کرے، جو کوئی غلطی کرے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر کسی ایسے نادان شخص، گناہوں سے پاک شخص، اس پر تم اسے گناہ کو تھوپ دو، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، یقیناً اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ فقد احتمل بہتانا واثما مبینا۔ اللہ پاک فرماتا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے رسول محترم، اگر آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت، اس کا فضل نہ ہوتا تو ایک جماعت، ایک طائفہ تو آپ کو بہکانے میں لگ ہی گیا تھا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہم طائفۃ منہم یضلون ما یضلون الا انفسهم ما یضرونک من شیء، حالانکہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے اور اے رسول آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وعلمک اللہ ما لم تکن تعلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دکھائی اور بتائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ساری آیتیں آپ پڑھ کے دیکھیں، اس سے ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت ملتی ہے، کیا عبرت ملتی ہے۔ آج ہم یقینی طور پر ہم مسلمانوں کی جو حال انتظار ہے، جھوٹ ہم سے بلوا لیجیے، جہاں کہیں وہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں، کورٹ کے اندر حنفیہ قسم ہم سے کھلوا دیجیے، تیار ہیں کچھ پیسے دے دیجیے، بھلی محفل و مجلس میں قرآن بھی ہم اٹھا لیں گے، درجن بھر قرآن سر پر کر کے ہم قسم کھا لیں گے، حلفیہ بیان دے دیں گے، جھوٹی گواہی دے دیں ملی کثرت، ہم سے دلوا دیجیے جھوٹی گواہیاں۔ یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ مسلمان جھوٹ بولے، خیانت کرے، بزنس کے اندر دغا دے، خلاف ورزی کرے، کورٹ کچہری کے اندر جا کے جھوٹی گواہیاں دے دے، جھوٹ بول دے، حلفیہ بیان دے دے، یہ مسلمانوں کی زندگی ہے۔ اوپر سے نیچے تک گناہوں میں لطپت ہے۔ رسول کی سیرت اور رسول کا جو اسوہ تھا اور طریقہ تھا وہ تو دوسروں نے لیا، جو چراغ اللہ پاک نے ہمیں دیا تھا اس چراغ کو خود ہم نے بجھا دیا، ہمارے گھر کو اندر خود تاریکی ہے، دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ایسا ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم خلاف سنت عمل نہیں کر لیتے ہیں؟ اس وقت احساس کچھ ہوتا ہے، نبی کا فرمان کچھ اور ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہے۔ یہ تو فیصلے کی بات ہے یہاں۔ اور پھر ہم جب پنچ بند کر کے جب جاجم پر بیٹھتے ہیں، قوم کے جب دریوں پر بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ آج ہم فرعون ہیں، پورا تخت ہمارے ہاتھ میں ہے، جائز کو ناجائز فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چوری ہو گئی۔ چوری کس نے کی؟ بنی مخزوم کے خاتون نے چوری کی۔ بنی مخزوم کون سا محلہ ہے؟ قریشیوں کا ہے، پاسبان حرم ہے وہ، مکے کے حرم کے متولی ہے وہ، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کو ٹھہرانا، حج کرانا، یہ کون کرتا تھا؟ قریشی کرتے تھے۔ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی خاتون نے چوری کر لی۔ لوگوں کو شبہ ہوا اگر ہمارے گھر کے خاتون کا ہاتھ کٹتا ہے تو پوری خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اسے بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا چل کر کے اسامہ بن زید سے سفارش کروا دی جائے۔ حضرت ام عائشہ کہتی ہیں کانت قریش
فی شأن المخزومیۃ، مخزومیہ خاتون کے بارے میں قریشی بہت پریشان تھے، کیا کیا جائے؟ خاندان کی لڑکی ہے، اسامہ بن زید کو تیار کیا، اسامہ بن زید نے جا کے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول چھوڑ دیجیے اس کو، کاہے کو ہاتھ کاٹیں گے، خاندان بدنام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول سنتے ہوئے تو بھڑک گئے، منبر پر چڑھ گئے اور کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تمہاری یہ جرأت کہ تم اللہ کے حدوں میں سے ایک حد کی تم سفارش کر رہے ہو؟ اور پھر فرمایا انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے کی جو قومیں ہلاک ہوئیں ان کے ہلاکت کی وجہ یہ تھی اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد واذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، ان کی خامیاں خوبیاں برائیاں یہ تھیں ان کے ہاں کوئی شریف آدمی، باعزت آدمی، گھر کا بڑا آدمی چوری کرتا تھا خاندان کا، اسے چھوڑ دیتے تھے۔ جب کوئی کمزور آدمی، معاشرے کا کمزور آدمی، غریب آدمی، ہلکا آدمی جب کوئی چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ اس چیز نے پچھلی قوموں کو دنیا سے ختم کر دیا۔ اہلک من کان قبلکم وَأَيْمُ اللَّهِ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، سن لو سننے والوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں لو ان فاطمہ سرقت بنت محمد لقطعت یدها، اگر میری لخت جگر نور نظر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہے عدالت نبوی۔ اسامہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اللہ کے حدوں میں سے ایک حد کی بارے میں سفارش کرنے کی؟ نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ تھا جب کوئی بات آپ سنتے تھے جو خلاف شرع ہوتی تھی تو اسی کو نہیں توڑتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے ممبر پر لوگوں کو جمع کرو۔ بڑی پیاری تبلیغ کا، بڑا پیارا تبلیغ کا انداز ہے۔ کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے رسول کو، اس آدمی سے نہیں کہتے تم نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ سب سے کہتے بلال سے کہتے بلال سب کو جمع کرو، آواز دی جاتی، سب لوگ مسجد میں آتے تھے۔ اور میں اس سے پہلے شاید یہ بات آپ کو کہہ چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو کہ نبی علیہ السلام اگر مدینے میں ہوتے تھے تو اکثر کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں ہوتے تھے۔ صحابہ سیدھے مسجد آتے تھے، وہ جانتے تھے ملاقات ہوگی تو مسجد بھی ہوگی۔ سب سے بہترین جگہ کی پھر اللہ رسول فرماتے تھے ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو، یفعلون کذا وکذا، ایسا ایسا کرتے ہیں، ایسا ایسا کہتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں، ایسا ایسا کہتے ہیں۔ آپ تنبیہ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صرف نبی نہیں تھے، آپ جج بھی تھے۔ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، جج بھی ہیں۔ آپ کی زندگی کے فیصلے بھرا ذخیرہ بھرا پڑا ہے قرآن میں، حدیث میں بھرا پڑا ہے ذخیرہ۔ حدیثوں اٹھائیے، عدالت نبوی کے نماذج دیکھیے، مثالیں دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں آپ کو پتا ہے نا؟ کم 10-11 پتا ہے نا آپ کو؟ سب کے ساتھ انصاف۔ دنوں کی تقسیم، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہر بیوی کے پاس 2 دن رہیں گے تو سب کے پاس 2 دن رہتے ہیں۔ دنوں میں تقسیم۔ اور عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ مدینے میں ہیں تو سب گھروں کا طواف، ایک بیوی کے یہاں جاتے ہیں، پھر دوسرے کے یہاں، پھر تیسرے کے یہاں، اور ایسا آپ نے بنا رکھا تھا کہ اس بیوی کے یہاں جا کے مغرب کا وقت ہوتا تھا جہاں آپ کو رات ٹھہرنی ہوتی تھی۔ سب کے یہاں جاتے تھے، گھر کا حال چال لیتے تھے، کچھ پکانے کو ہے کہ نہیں ہے، کچھ خرچہ پانی ہے کہ نہیں ہے، طبیعت کیسی ہے، سب کے حال، صرف ایک کے یہاں نہیں جاتے تھے، سب کے یہاں جاتے تھے۔ اور جب سفر میں جاتے تھے
والدوں کی بلی ہوئی ہے، چاہتے تو سفر میں جس کے والد اس کو لے کے جاتے، نہیں، سفر کے اندر الگ سے آپ قرآن دادی کرتے تھے، جس عورت کا نام نکلتا اس بیوی کو آپ سفر میں لے کے نکلتے تھے۔ کبھی ام عائشہ ساتھ میں ہوتی، کبھی ام سلمہ ساتھ میں ہوتی، کبھی زینب ساتھ میں ہوتی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ انصاف، یہ مت سمجھے کہ انصاف دوسروں کے ساتھ، انصاف گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ بیویاں ہیں اگر آپ کے پاس دو تو دونوں کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ آج کئی شادیوں کی ہوڑ جلی ہوئی ہے، کئی شادیاں کرو جائز ہے، لیکن سب کے حقوق یکساں، سب کے حقوق یکساں۔ اللہ رسول فرماتے ہیں جس شخص کا، جس آدمی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور ان کے ساتھ انصاف نہ کرے تو جانتے ہیں دن قیامت اس حال میں آئے گا، ایک حصہ لقوہ ہو جائے گا، پیرالائسس ہو جائے گا، جھکا ہوا آئے گا، مائل ہو کے آئے گا۔ لوگ سمجھ جائیں گے اس سے کئی بیویاں تھیں، انصاف نہیں کرتا تھا۔ قیامت کا منظر تو نہیں ہوگا، وہاں تو لوگ پہچان دیے جائیں گے یہ کون سا جرم کرتا تھا دنیا کے اندر، وہاں تو لوگ پہچان دیے جائیں گے، اسی بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ابھی اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے ہی دیکھ کے پتہ لگ جائے گا یہ کس گناہ کا مجرم ہے۔ قاتل ہے تو مقتول کا سر ہاتھ میں لے پہنچے گا اللہ کے، اللہ خون ٹپک رہا ہوگا، اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا ہوگا، گردن سے خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ کہ یہاں اس حال میں پہنچے گا تو اس کے ہاتھ میں مقتول کا سر ہوگا۔ دو بیویاں ہیں، کئی بیویاں ہیں، انصاف نہیں کیا ہے، ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، لنگڑے جھک کر کے، جیسے کہ اس کو لقوہ ہو گیا ہو چلتا ہے، ایسے کر کے پہنچے گا۔ لوگ سمجھ جائیں گے اس کی کئی بیویاں تھیں، انصاف نہیں کرتا تھا، زندگی میں بھیک مانگتا تھا، بے ضرورت پیشہ کا بھیک مانگنے کا، چہرے پر ایک بھی ذرہ برابر بھی گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی۔ اب اگر ہمارے اور آپ کے چہرے پر ایک گوشت پڑ جائے تو چہرہ کتنا بدنما ہو جاتا ہے، دیکھا بھی ڈر جائے۔ چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، لوگ جان جائیں گے کہ بھکاری تھا، دنیا کے اندر بے وجہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ گھر کے اندر فیصلے ہونے چاہیے۔ کئی بچے ہیں، کئی اولاد ہے آپ کے ساتھ، آپ کے کئی بیٹے ہیں، چپ کے ایک ساتھ، ایک کے ساتھ اچھا برتا، دوسروں کے ساتھ برا برتا، حرام اور ناجائز ہے۔ ایک کی زیادہ دیکھ ریکھ، دوسرے کی دیکھ ریکھ نہیں، ایک کو کچھ زیادہ دیا اس لیے اللہ پاک نے تو حصہ بنا دیا سب کا۔ اور بیٹے کا حصہ کتنا ہے، بیٹے کا حصہ کتنا ہے، شوہر مر گیا ہے تو ماں کا حصہ کتنا ہے، بیوی کا حصہ کتنا ہے، وہ سب بانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اس پر راضی نہیں ہوا کہ رسول سے بٹوائیں، اللہ بانٹے گا، اللہ نے بانٹ دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تم سب کو وصیت کر دی ہے تمہارے اولاد کے بارے میں۔ انصاف گھر سے شروع ہوتا ہے، ہم خود اپنے ذات کے ساتھ انصاف کریں۔ ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ہم کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر میں جو افراد رہ رہے ہیں ان کے ساتھ انیائی تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی ظلم تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ظالم ہیں تو یاد رکھیے ظلم کا نتیجہ بھی بڑا برا ہوگا، اس کو ہم بعد میں نقل کریں گے، پہلے آپ دیکھیں سنیں کہ اللہ پاک نے عدالت کا کیا مقام اسلام کے اندر رکھا ہے۔ وقت ختم ہو گیا آپ کا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ جب تک میں اور آپ کو دنیا میں زندہ رکھے، توحید ایمان پر زندہ رکھے، موت ہو توحید ایمان پر، نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں کے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا نصیب فرما۔ اے العالمین ہم سے جو لوگ جدا ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ ہم سے دنیا کے تمام مسلمانوں سے ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی باتوں ٹال دے۔ اللہ جو ہمیں اور ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ دنیا میں ہم سب مسلمانوں کی، ان کے دین کی، ان کے اسلام کی حفاظت فرما۔ اے العالمین ہم سب مسلمانوں کی دین کی اور ان کے ایمان کی تو مکمل حفاظت فرما۔ آمین۔ تقبل اللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ
العليم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد